بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 39واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اس وقت کے جو مشہور حکمران تھے، بادشاہ تھے، انہیں خطوط لکھے۔ نجاشی کو خط لکھا جو حبشہ کا بادشاہ تھا، مقوقس کو خط لکھا جو مصر کا بادشاہ تھا، کسریٰ کو خط لکھا جو ایران کا بادشاہ تھا۔ اور آج کے پروگرام میں ذکر کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو خط لکھا۔ روم کے جو بادشاہ تھے انہیں قیصر کہا جاتا تھا، اور اس قیصر کا نام عربی میں ہرقل آیا ہے، اور انگلش یا اردو میں ہم اسے ہرکلیس کہتے ہیں۔ تو اس خط کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی کو منتخب فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل حدیث میں اس خط کا متن اور پھر جب خط موصول ہوا بادشاہ کو تو کیا رد عمل تھا اس کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں۔ خط کا متن جو ہے وہ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور رسول محمد کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف یا ہرکلیس کی طرف، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، مسلمان ہو جاؤ سلامتی میں رہو گے، اور اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو تمام رعایا کا گناہ بھی تمہارے حصے میں آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت لکھوائی: یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے یعنی مسلمان ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جب یہ خط قیصر روم تک پہنچتا ہے تو اس وقت وہ فلسطین میں بیت المقدس میں ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ روم کو تازہ فتح ہوئی تھی ایران پر، تو اس فتح کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہ بیت المقدس میں آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہیں پہ اسے یہ خط پہنچایا جاتا ہے۔ اس وقت جو ملک شام ہے وہ بہت بڑا ایریا شمار ہوتا تھا، اس میں آج کل کے موجودہ فلسطین، اردن، شام، لبنان، یہ سارے ممالک شام کے علاقے میں شامل شمار ہوتے تھے۔ تو بخاری شریف میں جیسے آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملک شام پہنچا قیصر کے پاس، تو اس وقت میں بھی قریش کا ایک تجارتی قافلہ لے کر وہیں پر موجود تھا۔ ہم وہاں پہ تھے کہ ہمیں قیصر روم کی طرف سے بلاوا آیا، اور اس کے کارندے فوجی ہمیں لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں ہم گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو رشتہ داری میں، نسب میں عرب کے اس شخص کے سے سب سے زیادہ قریب ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ہوں۔ تو بادشاہ نے ہم سب کو آگے بلایا، مجھے آگے کھڑا کیا، میرے ساتھیوں کو
جو میرے ساتھ قافلے میں آئے تھے انہیں پیچھے کھڑا کیا، اور میرے ساتھیوں سے بادشاہ نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یعنی ابو سفیان، اس کے بارے میں اس شخص کے بارے میں سوالات پوچھوں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اگر یہ شخص یعنی ابو سفیان غلط بیانی کرے تو تم سب اسے ٹوک دینا اور جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے اپنے ساتھی جو ہیں مجھے جھٹلا دیں گے تو میں یقیناً ضرور ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا، کیونکہ اس وقت ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد امن کا معاہدہ ہو چکا تھا، تو اس معاہدے کے تحت وہ تجارت کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے جو سب سے پہلا سوال مجھ سے کیا وہ یہ کیا کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسب نسب میں تمہارے درمیان کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ ہم میں سب سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے نفی میں جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے کسی نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو نبوت کا۔ بادشاہ نے یہ پوچھا تیسرا سوال کہ کیا اس شخص کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے نفی میں جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ کیا اس شخص کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ان کے پیروکار جو ہیں وہ تو مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان پر ایمان لائے اور بعد میں اس کو احساس ہو کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے تو وہ ان کے دین کو چھوڑ کر واپس اپنے پرانے دین کی طرف چلا جائے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوتا، جو اسلام قبول کرتا ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے مسلمان ہی رہتا ہے، واپس اپنے دین میں نہیں جاتا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے اس شخص پر کسی نے کبھی جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہو؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی کسی نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگایا۔ پھر بادشاہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا کبھی اس شخص نے بد عہدی کی، یعنی کوئی معاہدہ کیا اور اس کو توڑ دیا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہوا ہے، یعنی صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ کہ اس معاہدے کے بارے میں وہ مستقبل میں کیا کریں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تنقید کر سکا، اس سے زیادہ نہیں کر سکا۔ اس کے بعد بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگوں کی اس شخص سے کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہاں، جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ رہا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ کبھی ہمیں کامیابی ہوتی تھی، کبھی انہیں کامیابی ہوتی تھی، تو اس طرح کبھی ہم ان کے بندے قتل کر دیتے تھے، کبھی وہ ہمارے بندے قتل کر دیتے تھے۔ آخر میں بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ شخص تمہیں کیا کہتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ شخص ہمیں کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے آباء و اجداد کی جو رسوم و رواج ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یہ شخص ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم سے اس شخص کے نسب کے بارے میں پوچھا ہے اور تم نے کہا کہ یہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا تعلق اپنی اپنی قوم کے سب سے اعلیٰ اور اونچے خاندان سے ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ایسا بھی ہوا کہ اس سے پہلے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور تم نے نفی میں جواب دیا؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوتا تو میں یہ سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے
ایسے ہی کسی دعوے کو دہرا رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نے کیا ہے۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوتا تو میں یوں کہتا کہ یہ شخص جو ہے اپنے باپ دادا کی جو بادشاہت ہے اس کا طلبگار ہے، اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ اعلان نبوت سے پہلے کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم میں سے کسی شخص نے اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہو؟ تمہارا جواب نفی میں تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بول دے، یوں کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ طاقتور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ اور تم نے یہ کہا کہ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں وہ اس شخص کی پیروی کرتے ہیں، اور انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے، معاشرے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہی رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ ان کے جو پیروکار ہیں ان کی تعداد بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ اور تم نے یہ کہا کہ ان کی تعداد جو ہے بڑھتی ہے، اور یہی ایمان کا حال ہے کہ بڑھتا رہتا ہے جب تک مکمل نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کیا ان کے پیروکاروں میں ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئیں اور پھر کچھ عرصے بعد واپس اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ جائیں؟ تمہارا جواب نفی میں تھا، اور میں نے اسی بات کا مجھے یقین ہوا کہ ایمان ایک دفعے دل میں آ جائے تو نکلتا نہیں ہے، وہ دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کیا یہ شخص بدعہدی کرتا ہے، معاہدہ کر کے توڑتا ہے؟ تم نے نفی میں جواب دیا، اور رسولوں کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ یہ شخص تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تم نے کہا کہ یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، بت پرستی نہ کریں۔ یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، سچ بولیں، پاک دامنی کی عفت والی زندگی گزاریں۔ اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ شخص اس زمین پر بھی قابض ہو جائے گا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا جو زمانہ ہے، آخری نبی کا زمانہ، وہ قریب ہے، لیکن یہ میرے گمان میں نہیں تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ عربوں سے آئیں گے۔ اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو میں ضرور جاتا، اور اگر یہ میرے نصیب میں ہوتا کہ میں ان سے ملاقات کر سکوں تو میں آپ کے پاؤں دھوتا اور آپ کی خدمت کرتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دوبارہ منگوایا اور تمام درباریوں کے سامنے اونچی آواز میں پڑھ کے سنایا۔ جب خط مکمل ہوا تو ایک شور و غل پیدا ہوا، اور جب شور شرابہ زیادہ ہو گیا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ باہر آ کے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد کی شان تو بہت بڑھ گئی ہے، اب روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، اور اس وقت سے اسلام آہستہ آہستہ میرے دل میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ قیصر روم کی طرف خط کے حوالے سے تفصیلات تھیں۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہے وہ بحرین کے بادشاہ کی طرف بھیجا ہے۔ بحرین کا بادشاہ منذر بن ساوا، اس خط کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علا بن حضرمی کو منتخب کیا۔ بحرین کا بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے اسلام لانے سے بحرین کی ایک کثیر آبادی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے۔ کچھ آتش پرست اور یہودی اپنے دین پر قائم رہتے ہیں جن پر جزیہ بطور ٹیکس کے لاگو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ کو خط لکھا۔ عمان، جس کا
موجودہ دارالحکومت مسقط ہے، اس وقت عمان پر 2 بھائیوں کی حکومت تھی، ایک کا نام جعفر ہے اور ایک کا نام عبد ہے۔ اور اس خط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور انہیں بطور ایلچی کے عمان بھیجا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ آپ کئی دن تک ان دونوں بھائیوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں دین کی جو حقانیت تھی اسے ثابت کیا اور اس کی حقانیت کے قائل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے، اور عمان جو ہے اس میں بھی اسلام داخل ہوا۔ اس کے بعد کچھ قبائل بھی ہیں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ ان میں ایک یمامہ کا سردار ہے حوزہ بن علی، اس نے خط جو ہے وہ دیکھا اور اسلام لانے سے انکار کیا۔ دوسرا خط جو ہے دمشق کا حاکم ہے حارث بن ابی شمر غسانی، اس کی طرف بھی خط بھیجا گیا، اسلام کی دعوت دی گئی، اور اس نے بھی نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ بدتمیزی بھی کی۔ یہ جو خطوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، اس سے عالمی سطح پر اسلام متعارف ہوا، اسلام کی دعوت پہنچی۔ کسی نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، کسی نے انکار کیا، لیکن ان خطوط کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں اس وقت کی جو مہذب دنیا تھی اس میں ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، صلح حدیبیہ جو تھی وہ قریش کے ساتھ تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے دشمن قبائل موجود تھے، بڑے بڑے قبائل ہیں جن میں ایک غطفان ہے، فزارہ ہے اور نجدی قبائل ہیں، اور دوسری طرف یہودی ہیں جو خیبر میں جا کے اکٹھے ہو گئے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑے دشمن تھے۔ تو قریش کی طرف سے امن ہوا، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری سرگرمیاں تھیں وہ ختم نہیں ہوئیں، گو کہ ایک وقت مل گیا تھا دعوت کے لیے، کیونکہ جو سب سے بڑا دشمن تھا قریش، اس سے امن کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو دوسرے دشمن تھے یہودیوں کی شکل میں یا عرب قبائل کی شکل میں، ان کی طرف توجہ دی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم غزوہ ہے وہ غزوہ خیبر ہے، اس پر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں گفتگو کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی